رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العلي العظيم۔ کل کی آخر کی آیت میں ایک جملہ اللہ نے فرمایا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار اور قدرت رکھتا ہے، سب کچھ اسی کی قدرت میں ہے۔ آج کی آیت کا مضمون اسی سے اس طرح سے ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور اختیار کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ اگر کسی کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے، کسی کو جسمانی یا روحانی نعمت دینا چاہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ اگر کسی کو نعمت دے رہا ہے تو کوئی اللہ کی نعمت کو روک سکے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو مال و دولت کی نعمت دے رہا ہے، کسی کو اولاد کی نعمت دے رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فلا ممسک لہا، کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی دی جانے والی نعمت کو روک سکے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، اور اگر اللہ ہی کسی سے اپنی نعمت کو روک لے تو کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ پھر دے سکے۔ اگر اللہ ہی کسی کو عزت نہ دینا چاہیں تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کسی کو عزت نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اگر اللہ ہی کسی کو اولاد دینا نہ چاہے تو ساری طاقتیں مل کر کسی کا اولاد نہیں دے سکتی۔ اللہ ہی اگر کسی کو مال دولت نہ دینا چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو مال و دولت سے نہیں نواز سکتی۔ یہ اللہ نے فرمایا وما یمسک فلا مرسل له من بعدی، کہ جس کو اللہ بند کر دے تو کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس کو دے سکے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ زبردست حکمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اس آیت کے اس آخری جملے کا کہ اللہ جس کو دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کو اگر عزت مل گئی، شہرت مل گئی یا اللہ نے اس کو صحت کی نعمت سے نواز دیا تو غلط نواز دیا۔ نہیں، اللہ حکمت والے ہیں، سمجھتے ہیں تو عطا فرماتے ہیں۔
یا آپ اگر یہ کہیں کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے اللہ نے نہیں نوازا، تو یاد رکھنا چاہیے اللہ حکمت والے ہیں، جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جتنا مفید ہوتا ہے اتنا ہی اللہ نوازا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اے لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر جتنے انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، بچپن سے لے کر اب تک سب کو یاد کرتے رہا کرو۔ کیوں یاد کیا کرو؟ تاکہ تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کو اختیار کرے اور شرک سے بچے، اور اگر کسی بھی اعتبار سے شرک ہو رہا ہے اور آدمی سمجھے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرتے رہا کرو کہ بتاؤ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں صحت دے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں روزی دے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں ترقیات کے منازل کو طے کرے، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں اولاد دے، کون ہے جو تمہیں اللہ کے علاوہ صحت عطا فرمائے گا۔ ان انعامات کو بار بار یاد کرتے رہا کرو، اس سے شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے توحید کو اختیار کرے اور عبادت کو اختیار کرے۔ یہاں ایک حدیث یاد آتی ہے، حضرت عامر بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح قرآن کریم کی 4 آیتوں کو پڑھ لیتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب صبح کو کیا ہوگا، شام کو کیا ہوگا۔ اس میں سے پہلی آیت یہ ہے جو آج تلاوت کی جا رہی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ اگر اپنی رحمت کسی کے اوپر بند کر دے تو اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کو تو کہا جاتا ہے آدمی ہر وقت اپنے سامنے رکھے، توکل کا مادہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح صحابی فرماتے ہیں، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جو سورہ یونس میں گزر چکی ہے کہ اللہ اگر تم کو تکلیف پہنچائے تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی خیر کا فیصلہ کرنا چاہے تو کوئی بندوں میں سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خیر کے فیصلوں کو بند کر سکے۔ اسی طرح تیسری آیت ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کہ اگر آدمی اپنے آپ کو کبھی تنگی میں محسوس کرے تو اللہ کی ایک آیت ہے کہ ہر تنگی کے بعد فراخی ہمیشہ آیا کرتی ہے، مشکل کے بعد آسانی آیا کرتی ہے۔ چوتھی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی روزی کی ضمانت اپنے ذمے نہ لے رکھی ہو۔ تو یہ 4 آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو بڑی راحت دیا کرتی ہیں۔ ان 4 آیتوں کو ہمیشہ ان پر نگاہ رہنی چاہیے، تو انسان کبھی ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے ایک آیت یہ ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اے لوگو، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، یعنی اگر اللہ کسی پر مہربان ہو جائے تو کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، یعنی اللہ کو اپنی مہربانی کرنے سے کوئی روک سکے، دنیا میں تو یہ طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور اللہ کسی سے اگر روک لے اپنی مہربانی اور نعمت کے خزانے کو تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد یعنی اللہ کے بعد اسے چھڑا سکے، یعنی دے سکے۔ اور اللہ ہی ہے
جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، بار بار یاد کیا کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے جن نعمتوں کو تم پر نازل کیا ہے۔ اے لوگو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر آخر تم کہاں اوندھے منہ چلے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، اور جھٹلانا جہاں بات نہیں ماننا ہوتا وہاں یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت نہ کرے، چنانچہ اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، یعنی تمہارا کہا نہیں مان رہے ہیں، تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، اور تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ہر ایک کو وہاں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحانک